3 موقع ایسے ہیں کہ اگر رشتہ داری ٹوٹ جائے تو توڑ دو. کہ نمبر 1، جب کوئی رشتہ دار گناہ میں یعنی ایسی چیز میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ اگر اس کے انویٹیشن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ گناہ میں انوالو ہو جاؤ گے، تو آپ منع کر دو کہ بھئی ہم آپ اس کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے. اور اس پر اگر رشتہ داری میں فرق آتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا. دوسرا، جب کوئی حرام کام میں مبتلا ہو، حرام کا بزنس ہو، ہے نا، اور کسی حرام کام میں مبتلا ہو اور وہ آپ کو بلانا چاہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، تو حرام کا کھانا اگر آپ کو پڑے گا تو ایسے بھی کام میں آپ شریک ہونے سے بچیں. تو اس موقع پر اگر مان لیجیے رشتہ داری میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ ماجور ہوں گے، اللہ کے نزدیک آپ کو ثواب ملے گا. تیسرا، جب آپ کا کوئی رشتہ دار کھلم کھلا، یہ بھی اسی میں 2 میں سے آ جائے گا، کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہو اور وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتا ہو. جیسے کہ مان لیجیے کوئی بیاج اور سود کا کام کرتا ہے اور وہ بیاج اور سود کے کام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال سمجھتا ہے. حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں نا وہ بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہیں. الحمدللہ ابھی تو مسلمانوں میں اتنا ایمان اور غیرت بچی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے تو اس سے بھی آپ دور رہو، بول دو کہ بھائی یہ غلط ہے، اور جب تک تم اس غلط کام کو کرنا نہیں چھوڑو گے ہم تم سے رشتہ داری نہیں رکھ سکتے. معذرت چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رشتہ داری جوڑو تو اللہ کے لیے اور رشتہ داری ٹوٹے تو اللہ کے لیے. ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے. تو یہ جو رشتہ داری جوڑی جائے اللہ کے لیے جوڑی جائے، اور رشتہ داری میں کبھی فرق آئے تو بھی اللہ کے لیے آنا چاہیے، ہماری ذات کے لیے کچھ نہ ہو. مجھے امید ہے یہ علم کی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کریے نیا اسلامک انفارمیشن کے لیے.